آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کنز العمال جلد 1 صفحہ 256، حدیث نمبر 2239۔ سلطان دو جہان مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ الترغیب والترہیب جلد 2 صفحہ 60، حدیث نمبر 23۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم حبیب اکرم نبی محترم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم، جب رمضان شریف کی پہلی تاریخ آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے، جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالی سے مانگ لے کہ ہمارا اس سے نکاح ہو۔ پھر وہ حوریں دروغہ جنت حضرت سیدنا رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت سیدنا رضوان دروغہ جنت علیہ الصلاۃ والسلام جواباً لبیک کہتے ہیں، پھر فرماتے ہیں یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمدیہ کے روزہ داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد، اللہم صل علی سیدنا محمد۔ روزہ دارو جھوم جاؤ، جھوم جاؤ، جھوم جاؤ، روزہ دارو جھوم جاؤ، کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا، تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے۔
مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان کی آمد، مرحبا روزے کی آمد، مرحبا قرآن کی آمد، مرحبا سحری کی آمد، مرحبا افطاری کی آمد، مرحبا تراویح کی آمد، مرحبا اعتکاف کی آمد، مرحبا مرحبا صد مرحبا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماہ رمضان اپنی جلوہ فرمائیوں سے کرم فرما ہونے والا ہے، سبحان اللہ۔ اور ماہ رمضان آتے ہی سبحان اللہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ مزید سنیے، درۃ الناصحین صفحہ 9 میں لکھا ہے، منقول ہے اللہ تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا کیے تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ عز وجل وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ فرمایا، نور رمضان، نور قرآن۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا، دوسرا قیامت کا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، آپ نے دیکھا خدا حنان و منان عز وجل ماہ رمضان کے قدردان پر کس قدر مہربان ہے، ماہ رمضان کی کس قدر عظیم رحمتوں اور برکتوں کا ذکر کیا گیا۔ ماہ رمضان کے قدردان روزے رکھ کر خدا رحمان عز و جل کی رضا حاصل کر کے جنتوں کی ابدی اور سرمدی نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ دوسری حکایت میں 2 نور اور 2 اندھیروں کا ذکر کیا گیا۔ اندھیروں کو دور کرنے کے لیے روشنی کا وجود ناگزیر ہے، قبر میں روشنی نہیں ہوگی، قیامت میں روشنی نہیں ہوگی۔ خدا رحمان عز و جل کے اس عظیم احسان پر قربان کہ اس نے ہمیں قرآن و رمضان کے 2 نور عطا کر دیے تاکہ قبر و قیامت کے ہولناک اندھیرے دور ہوں اور نور ہی نور ہو جائے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ یہ مسند امام احمد کی روایت ہے۔ اور نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ 216۔ امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، اگر اللہ عز و جل کو امت محمدی پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ قل ھو اللہ شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، یہ وہ ماہ مبارک آ رہا ہے سبحان اللہ جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 345 حدیث نمبر 4788۔ رسول اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے،
اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ سنن نسائی جلد 4 صفحہ 129۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے جو کہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اللہ تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس میں اللہ تعالی کی ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اور جو اس کی بھلائی سے محروم ہوا وہی محروم ہے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 626 حدیث نمبر 1899۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1079۔ ایک روایت میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں کہ رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اب ماہ رمضان میں شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ نفس امارہ کی شرارت کی وجہ سے، اور ویسے گناہوں کے جو عادی ہیں ان کی عادت ایسی پختہ ہو جاتی ہے، اللہ کی پناہ، کہ رمضان کی برکتیں جلوہ فرما ہوتی ہیں مگر اس کے باوجود گناہ نہیں چھوڑتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ عطا فرما دے۔ بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب، بھائیو کر لو گناہوں سے سبھی توبہ کے اب، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، پڑ گئے دوزخ پہ تالے، قید میں شیطان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ رمضان میں سید الملائکہ جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ماہ رمضان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے۔ جی ہاں، آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 ارشاد ہوتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا۔ قرآن ماہ رمضان میں اترا، تو ماہ رمضان کی خصوصیات میں یہ بھی ہے کہ اس میں نزول قرآن کا سلسلہ ہوا، اور سبحان اللہ اس ماہ مبارک کے رات کا قیام تطوع یعنی تراویح جو ہے یہ سنت ہے، اور سنت کی فضیلت کی کیا بات ہے۔ جامع ترمذی جلد 4 صفحہ 310 حدیث نمبر 2687۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس میں کم از کم ایک بار ختم قرآن بھی سنت مؤکدہ، اور ہمارے اسلاف ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کا خوب اہتمام کرتے تھے۔ چنانچہ بہار شریعت حصہ 4 صفحہ 37، کروڑوں حنفیوں کے امام اعظم سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رمضان مبارک میں 61 بار قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔
30 دن میں 30 رات میں ایک تراوی میں. اور امیر اہل سنت کا جو رسالہ ہے اشکوں کی برسات، اس میں امیر اہل سنت نے نقل کیا کہ امام اعظم امام افخم حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ عید کے دن بھی پورا قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ امام اعظم نے 30 برس کامل ہر رات میں ایک رکعت میں قرآن کریم ختم کیا. کثرت تلاوت کی سعادت اس مہینے میں حاصل کرنی چاہیے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جل، فیض لے لو جل، فیض لے لو جلد کے دل کی اس کا مہمان ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے. کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. انشاءاللہ ماہ رمضان میں ابھی سے نیت کر لیجئے، نیت کرتے ہی ثواب مل جاتا ہے. بندہ عمل کرتا ہے تو پھر 10 گنا کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اس کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ جتنا چاہے بڑھا کر عطا فرمائے. کم سے کم 10 گنا عمل کا ثواب، اور نیت پر بھی اجر مل جاتا ہے. تو ابھی سے نیت کر لیں ماہ رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن ختم کریں گے. قرآن پڑھنے والوں کی سعادت مندی کے کیا کہنے. چنانچہ مسلم شریف حدیث نمبر 804 صاحب قرآن مدینے کے سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، کیونکہ یہ یعنی قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا. شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ سفارش. قرآن سفارش کرے گا. کیا سفارش کرے گا، کس طرح کرے گا؟ آئیے حدیث پاک سنیے. طبرانی کبیر حدیث نمبر 10,450. اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. قرآن جھگڑے گا تو اس کی تصدیق کی جائے گی. جو شخص اسے یعنی قرآن کو اپنے پیش نظر رکھے گا یہ جنت تک اس کی قیادت کرے گا، قرآن جنت میں لے جائے گا. اور جو اس سے پسے پشت ڈال دے گا قرآن اسے ہانکتا ہوا جہنم میں ڈال دے گا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. قرآن پڑھنے کی برکات کے کیا کہنے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اسے بری عمر کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. پارہ 30 سورہ 3 آیت نمبر 5 اور 6. ترجمہ کنز ایمان. پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے. پھر فرمایا اچھے کام کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا ہوگا. بری عمر سے کیا مراد ہے؟ بڑھاپا. بڑھاپے میں آتا ہے سٹاپا، آدمی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. مگر جو قرآن پڑھنے والا ہوگا اس کا بڑھاپا
انشاءاللہ بابرکت ہوگا، وہ بری عمر کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ ابو داود شریف حدیث نمبر 1464، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، سرور معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا بروز قیامت، قرآن پڑھتا جا، جنت کے دراجات طے کرتا جا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسا تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان خطابی علی رحمۃ اللہ الکبی فرماتے ہیں، روایت میں آیا قرآن کی آیتوں کی تعداد جنت کے دراجات کے برابر ہے، لہذا قاری سے کہا جائے گا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا تو جتنی آیتیں پڑھ سکتا ہے اتنے درجے طے کرتا جا۔ تو جو اس وقت پورا قرآن پڑھ لے گا وہ جنت کے انتہائی درجے کو پالے گا، اور جس نے قرآن کا کوئی جز پڑھا تو اس کے ثواب کی انتہا قرات کی انتہا تک ہوگی۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک اور سنیے، حدیث نمبر ہے 2912، اور قرآن پڑھنے کا ذوق پیدا کیجیے۔ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، یا رب اسے حلہ پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ پہنایا جائے گا۔ قرآن عرض کرے گا، یا رب اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن عرض کرے گا، یا رب اس سے راضی ہو جا، اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا، کس سے؟ قرآن پڑھنے والے سے۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا، جنت کے دراجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 215، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اللہ والے ہیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، قرآن پڑھنے والے۔ یہی لوگ اللہ والے اور خواص میں شامل ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسند احمد حدیث نمبر 8502، تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کتاب اللہ کی ایک آیت توجہ کے ساتھ سنی اس کے لیے نیکی اضافے کے ساتھ لکھی جائے گی، اور جس نے اس کی تلاوت کی وہ آیت قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ الترغیب والترہیب حدیث نمبر 10، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے وصیت فرمائیے۔ فرمایا، اللہ تعالی کے خوف کو خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہی ہر کام کی اصل ہے۔ عرض کیا، مزید نصیحت فرمائیے۔ فرمایا، قرآن کی تلاوت کو خود پر لازم کر لو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمانوں میں ذخیرہ ہوگی۔ ابن خزیمہ حدیث نمبر 1142، نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرے گا وہ غافلین میں نہ لکھا جائے گا، جس نے ایک رات میں 100 آیتیں پڑھی اسے عبادت گزار بندوں میں لکھا جائے گا۔ مستدرک حدیث نمبر 2085، صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک رات میں 10 آیتیں پڑھی اسے غافلین میں نہ لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سورہ ملک میں ہے 30 آیتیں، روزانہ سورہ ملک کی عادت پڑ جائے، رمضان میں نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ اور سبحان اللہ، یہ سورت عذاب قبر سے بچائے گی، عذاب محشر سے بچائے گی، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گی۔ سورہ یاسین کی آیتیں ہیں 83، یہ 100 سے بھی زیادہ ہو گئی۔ سورہ یاسین پڑھنے سے سبحان اللہ 10 قرآن کا ثواب ملتا ہے، اور آیتیں بھی 100 سے زیادہ ہو گئیں، تو اس رات یہ سورہ یاسین اور سورہ ملک پڑھنے والا غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا بلکہ عبادت گزاروں میں شمار کیا جائے گا۔
آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد، فیض لے لو جلد کے دل 30 کا مہمان ہے، مرحبا ست مرحبا پھر آمد رمضان ہے، پھر آمد رمضان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، ہم گناہگاروں پہ یہ کتنا بڑا احسان ہے، یا خدا تو نے عطا پھر کر دیا رمضان ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے، کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان، رمضان کی آمد، مرحبا کی آمد، مرحبا آمد، مرحبا تاریخ کی آمد، مرحبا تراویح کی آمد، مرحبا رحمت کی آمد، مرحبا شب قدر کی آمد، مرحبا اعتکاف کی آمد، مرحبا مرحبا مرحبا، روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہاتھوں ہاتھ نیت کر لیجئے، انشاءاللہ ماہ رمضان میں کم از کم ایک مرتبہ پورا قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ۔ اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، میں مشورہ یہ بھی دوں گا کہ کنز الایمان بھی ساتھ میں پڑھیں، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آیات آپ ترجمہ و تفسیر کے ساتھ بھی پڑھیں، تفسیر پڑھنا چاہیں تو خزائن العرفان پڑھیں یا نور العرفان پڑھیں، تفسیر نعیمی پڑھ لیں، اس سے قرآن سمجھ میں آئے گا، ہم عربی نہیں تو انشاءاللہ اس میں قرآن پڑھنے کا ذوق بڑھ جائے گا، بالخصوص جو آیات آپ نماز میں پڑھتے ہیں، جن صورتوں کی تلاوت آپ نماز میں کرتے ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، آخری 10 آیات یا اور بھی آیات اور صورتیں پڑھتے ہوں گے اسلامی بھائی، ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ لیں گے تو پڑھتے وقت ذوق پیدا ہوگا، انشاءاللہ تو کم سے کم ایک قرآن ختم کرنا ہے، اور نمازیں تو غیر رمضان میں بھی فرض ہے، رمضان میں تو اور بھی زیادہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے، انشاءاللہ مدنی چینل آپ کو تلاوت سنائے گا، نعتیں سنائے گا، مدنی مذاکرے امیر اہل سنت کے سنائے گا، اور انشاءاللہ پورے رمضان میں انشاءاللہ بعد تراویح اور بعد ظہر مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا، امیر اہل سنت سے نت نئے موضوعات پر سوالات کیے جائیں گے، اور امیر اہل سنت اپنے تجربات سے مالا مال عشق بھرے جوابات ارشاد فرمائیں گے، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے بھی دیکھیں گے، انشاءاللہ تراویح بھی پڑھیں گے، انشاءاللہ اعتکاف بھی کریں گے، جن جن اسلامی بھائیوں کے لیے ممکن ہو تو پورے رمضان کا اعتکاف کر لیجیے، سال میں ایک ہی بار تو رمضان آتا ہے، اللہ ہمیں نصیب کر دے، صحت و عافیت عطا فرمائے، رمضان کو ہم پانے میں کامیاب ہو جائیں، تو 30 دن کا اعتکاف کریں، اور جن کے لیے 30 دن کا اعتکاف ممکن نہیں
تو کم از کم آخری عشرے کا اعتکاف کرنے کی تو نیت کر ہی لیجئے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عافیت عطا فرمائے، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے، آمد رمضان ہے۔